السلام علیکم جماعت ہفتم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 6 اب کیا کروں کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ سبق کیا ہے، کس کے بارے میں ہے، صحیح؟ اس کے اہم الفاظ: نوک جھوک، جاں فضا، دل فریب، تیور، مصدق، نازک کے ندام، خاردار، آہو بگا، اذیت۔ دریا کے کنارے واقع گھنے جنگل میں لاتعداد سایہ دار درخت تھے، جن کے سائے میں انواع و اقسام کے جانور اور پرندے اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود تھیں۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، ہاں، مگر کبھی کبھار کسی نہ کسی میں تھوڑی بہت نوک جھوک بھی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کی کھٹی میٹھی باتوں میں جنگل کا نظام چل رہا تھا۔ اب یہاں دریا کے کنارے یعنی کہ دریا کے ایک طرف گھنا جنگل یعنی کہ جس میں بہت زیادہ درخت اور جانور رہتے ہیں، الگ الگ قسم کے، ٹھیک ہے؟ انواع و اقسام کا مطلب الگ الگ قسم کے یعنی کہ زندہ چیزوں کے بارے میں، ٹھیک؟ اور جانور اور پرندے زندگی گزار رہے تھے اس جنگل میں، یعنی کہ زندگی گزارنے کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ تھیں، وافر مقدار میں تھیں۔ سب لوگ ہنسی خوشی وہاں پر رہ رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے، مگر کبھی کبھی تھوڑی بہت نوک جھوک ہو جاتی ہے، یعنی کہ لڑائی ہو جاتی تھی۔ اسی طرح کی کھٹی میٹھی باتوں سے جنگل کا جو نظام تھا، جو زندگی تھی، وہ گزر رہی تھی۔ اس جنگل میں ایک ننھا منا ہاتھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ننھے ہاتھی کا نام گٹو تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے نرم پتے چباتا اور گھومتا پھرتا مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دفعہ ننھے گٹو نے نہ جانے کہاں سے یہ سن لیا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں۔ وہ اس وقت کا منظر بے حد جاں فضا اور دلکش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر وہ اپنی جان کی وجہ سے مجبور تھا، کیونکہ انہوں نے اسے رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی سختی سے ممنوعات کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ پریاں دیکھنے کے لیے اس کا دل شدید مچلا، وہ نظر بچا کر دبے پاؤں گھر سے باہر نکل گیا۔ اب اسی جنگل میں ایک ننھا منا جو ہاتھی تھا، یعنی کہ چھوٹا سا ہاتھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس کا نام گٹو تھا۔ وہ سارا دن کیا کرتا تھا؟ نرم پتے چباتا تھا اور درختوں کے، ٹھیک ہے، چباتا تھا اور سارا دن گھومتا پھرتا مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسے کسی نے ایک دفعہ بول دیا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں، اور وہ جو منظر ہے وہ اتنا پیارا ہوتا ہے، دلکش ہوتا ہے، یعنی کہ دل اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، حد سے زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے، تو وہ دیکھنا چاہیے۔ تو اس کے دل میں بھی وہ خوبصورت منظر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، مگر جو اس کی امی تھی انہوں نے اسے رات کو باہر نکلنے سے منع کیا ہوا تھا، جیسے کہ ہماری امی ہوتی ہیں کہ ہمیں بھی شام کے بعد باہر نہیں جانے دیتی، ویسے ہی اس کی بھی امی نے باہر جانے سے منع کیا ہوا تھا، تو وہ مجبور تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے۔ تو ایک دفعہ اسے پریاں دیکھنے کے لیے اتنا شدید اس کا دل ہوا کہ اب وہ نظر یعنی کہ چھپکے سے پاؤں کی آواز کیے بغیر گھر سے باہر چلا گیا کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ گٹو کہاں گیا۔ جی بچوں، باقی ہم گٹو کے بارے میں کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔